roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم نے 32واں سبق پڑھ لیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. زکوٰۃ یعنی 4 مال ہیں جس میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہے. سونا نمبر 1، سونا چاندی زیورات میں سے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. زکوٰۃ دینا ہے مطلب غریبوں کو کچھ دینا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ سونا ہوگا تو اس سے غریبوں کو مدد کرنا ہے، کچھ لوگوں کو دینا ہے، وہ ضروری ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے. اور سامان تجارت، بزنس کا چیزیں، اور گائے بھینس یہ سب، اور زمین کی پیداوار غلہ، ان سب میں سے اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ غریبوں کو مدد کریں گے، کچھ لوگوں کی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم جا رہے ہیں پڑھنے کی کس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہ سب پڑھ لیا کہ کون دے گا؟ مسلمان عاقل بالغ دے گا، اپنے مال میں سے دے گا. کس کو دینا ہے؟ کسی مالدار کو دینا ہے؟ نہیں. کسی بزنس مین کو دینا ہے؟ نہیں. زکوٰۃ اس کو بھی نہیں دی جائے گی. تو کس کو دیں گے ہم؟ تو 33واں سبق ہے مستحقین زکوٰۃ. مستحق مطلب کس کو دینا ہے. جیسے غریب، فقیر جو ہمارے ادھر آتے ہیں تو وہ سب مستحق ہیں، حقدار ہیں. زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ ہم کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ مستحقین زکوٰۃ 7 قسم کے لوگ ہیں، 7 لوگ ہیں جس کو ہم زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. 33واں سبق ہے. کسی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، پیسے والے کو، امیر کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، بلکہ مستحقین زکوٰۃ 7 ہے. 7 لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. نمبر 1 فقیر. فقیر کو ہم زکوٰۃ دینا ہے. کسے دیں گے؟ فقیر کو. نمبر 2 مسکین. فقیر اور مسکین میں یہ ہے، فقیر جو ہے جس کے پاس کپڑا ہو یا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کپڑا وپڑا کچھ بھی نہیں ہے. مسکین ہے جس کے پاس کپڑا ہے، کھانا ہے، مطلب تھوڑا بہت ہے، لیکن فقیر مسکین غریب لوگ. ٹھیک ہے. فقیر مطلب سب سے زیادہ غریب، اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر مسکین مطلب اس کے پاس کپڑا ہے لیکن کچھ ہے، اس کے پاس زندگی گزارنے کا کچھ ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو فقیر مطلب ایسا غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مسکین اس سے تھوڑا مطلب کپڑا ہے لیکن زیادہ کچھ ہے نہیں اس کے پاس، تو اس کو دے سکتے ہیں. جیسے ہمارے ادھر آتے ہیں مانگنے والے، فقیر لوگ آتے ہیں، مسکین لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے والا عامل. زکوٰۃ کا مال جو جمع کرتا ہے اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں. عامل مطلب جس کو ہم لیڈر رکھتے ہیں، ایک لیڈر جس کو ہم زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے رکھتے ہیں. جیسے امام صاحب ہوئے، مسجد کی زکوٰۃ لیتے ہیں تو وہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے مکاتب غلام. مکاتب غلام کے مال زکوٰۃ سے اپنی گردن غلامی سے آزاد کرے. مکاتب غلام ہوتا ہے کہ ایک نوکر اپنے مالک یا کسی کے پاس لکھوا دے کہ میں 500 روپے آپ کو دے کر آزاد ہو جاؤں گا. دیکھیے مکاتب غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی نے لکھا دیا، جیسے میں نوکر ہوں کسی کا، ایک آدمی کا میں نوکر ہوں، میں نے اس کے پاس لکھا دیا کہ میں 500 روپے آپ کو دے کر یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا، تو مجھ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ سے کیا ہوگا، میں اسے پیسے دے کے آزاد ہو جاؤں گا. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ مکاتب غلام مطلب ہوتا ہے جیسے کہ میں ایک غلام ہوں، میں ایک نوکر ہوں کسی آدمی کا، میں نے اس کو لکھ کر دے دیا ہے کہ میں 500 روپیہ آپ کو دے کر آزاد ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. تو آپ لوگ جس کو زکوٰۃ دینا ہے وہ مجھ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. میں اس زکوٰۃ کے پیسے سے کیا کروں گا؟ پیسے اپنے مالک کو پیسے دے کر آزاد ہو جاؤں گا. تو مجھ کو کیا ہے؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پہلا فقیر ہو گیا، دوسرے مسکین ہو گیا، تیسرا زکوٰۃ کا مال جمع کرنے والا عامل ہو گیا، چوتھا ہو گیا مکاتب غلام. ٹھیک ہے، لکھا ہوا غلام. 5واں ہوا قرض دار، جس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ مطلب خدا کی راہ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے کوئی طالب علم، جیسے کسی طالب علم کو مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں مدرسے میں جا کر، تو وہ فی سبیل اللہ ہو گیا، خدا کی راہ میں خرچ ہو گیا. علم دین طلب کرتا ہو، جو علم دین پڑھتا ہو، یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے. یعنی ہر نیک بات میں کچھ پیسہ دینا
یہ فی سبیل اللہ، جیسے مسجد ہمارے ادھر بنتی ہے تو ہم اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے ادھر مینار بنتے ہیں تو ہم اس میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی مدرسہ بنتا ہے تو اس میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب جتنی بھی ہے زکوٰۃ ہے، ان پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بے شرط یہ کہ ایک شرط یہ ہے کہ مالک بنا کر، کیونکہ بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں، کسی اور کے مال سے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ کیا ہے، خود کا مال ہونا چاہیے۔ جیسے میرے پاس 100 روپے ہیں تو وہ 100 روپے میرے ہی ہونے چاہیے، کسی اور کے پیسے نہیں ہونے چاہیے، سمجھ گئے؟ یعنی کسی بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو پیسے خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ میں سے ہو سکتا ہے۔ کوئی سا بھی نیک کام کے لیے جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں، مسجد بنانے، مدرسہ بنانے، قبرستان صحیح کرانے، یہ سب کرنے کے لیے خدا کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ ہو جائے گا، لیکن کیا ہے، وہ مال میرا خود کا ہونا ہے۔ 100 روپے اگر میں دیتا ہوں تو وہ میرا ہی ہونا ہے۔ 6 ہو گئے۔ اور نمبر 7واں جو ہے مسافر، جو حالت سفر میں تنگ ہو گیا ہو۔ حالت سفر میں تنگ ہونا مطلب جس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، بہت مشکل حالات میں ہو، تو ان 7 لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 7 مسافر، وہ مسافر جو حالت سفر کی حالت میں سفر کرتے وقت تنگ ہو گیا ہو، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں، مشکل حالات میں ہو، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ آج کل عام طور پر ان میں صرف 4 یا 5 مستحقین پائے جاتے ہیں، صرف 5 یا 4 مستحقین پائے جاتے ہیں۔ آج کل جو ہے مسافر کے پاس جو رہتا ہے پیسہ تو آلریڈی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مکاتب غلام جو ہے آج کل نہیں پائے جاتے، کوئی بھی نوکر نہیں ہے کسی کا، سب آزاد ہیں، سب اپنے ایک پیسہ فکس کر کے کام کرتے ہیں، کسی کے کوئی غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 4 یا 5 جو ہے یہ سب، اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ مسافر جو ہے کہیں کہیں ملتے ہیں، عام طور پر یہ نہیں ملتے ہیں۔ تو آج کل عام طور پر ان میں صرف 4 یا 5 مستحقین پائے جاتے ہیں، 4 یا 5 ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عامل اور مکاتب موجود نہیں ہے، زکوٰۃ جمع کرنے والا موجود نہیں ہے، اور اسی طرح مکاتب بھی موجود نہیں ہے۔ عامل پہلے لوگ ہوتے تھے، پہلے ایک لیڈر کو فکس کرتے تھے کہ وہ زکوٰۃ کا مال جمع کرے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی امام صاحب جمع کرتے ہیں، کوئی بھی جمع کر لیتا ہے، یا کسی مدرسے کے آدمی جمع کر لیتا ہے، عامل نام سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح مکاتب بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی لکھ کر کام نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی کا کوئی غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں، اپنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں۔ زکوٰۃ اپنے ماں باپ، بیٹی بیٹا، کافر، مالدار، مالک نصاب ہم نے کہا تھا، پیسے والا جس کے پاس پیسے ہوں کافی الحمدللہ، اور سید خاندان، سید مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے؟ ماں باپ، بیٹا بیٹی، کافر، مالدار، مالک نصاب، مالدار جس کے پاس پیسہ ہو، کافی حد تک پیسہ ہو، اور سید خاندان کے لوگ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، ان کے خاندان سے سید سے جو بھی جڑے ہوں، ان کی نسل سے جو آئے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کی زکوٰۃ نہ ہوئی، دوبارہ زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو، میں دوبارہ کہتا ہوں، ان سب لوگوں کو زکوٰۃ دیا تو زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو بے سوچے زکوٰۃ دے دی، بغیر سوچے اس نے زکوٰۃ دے دی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ مستحق نہیں تھا، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں، اگر زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوئی۔ وہی کہہ رہے ہیں، اگر کسی کو بے سوچے زکوٰۃ دے دی جائے، اگر بغیر سوچے آپ نے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ مستحق نہیں تھا، کہ اگر آپ نے، مثال کے طور پہ کسی نے مجھ کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں آپ جس نے مجھ کو زکوٰۃ دی ہے اسے پتہ چلا کہ میں تو پیسہ کما رہا ہوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں تو غریب بھی نہیں، فقیر بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مجھ کو زکوٰۃ دی اور اسے پتہ چل گیا کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، تو زکوٰۃ صحیح نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ و صدقات اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے علاقوں میں جو مستحق ہے اس کو دینا افضل ہے، یعنی زکوٰۃ و صدقات اس کو دینا افضل ہے، زیادہ ثواب ہے کہ آپ کے رشتہ دار میں جو غریب ہے، آپ کے آس پڑوس میں جو غریب ہے، فقیر ہے، اور اسی طرح آپ کے آس پڑوس میں جو تکلیف والا ہے، جو رشتہ داروں میں تکلیف والا ہے، ان کو زکوٰۃ اور صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل ہے، سمجھے؟
دور والوں کو ڈھونڈنے سے فائدہ نہیں، آپ کے جو قریب ہیں ان کو مدد کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ آئیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ 7 لوگ ہیں، وہ لکھنا ہے۔ مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ مسکین مطلب ایک دم ہی غریب آدمی جس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہے۔ فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ موجود ہے اور وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ مسکین مطلب ایک دم فقیر آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کپڑا ہے نہ کھانا ہے، ایسا آدمی۔ فقیر مطلب کچھ حد تک اس کے پاس ہے لیکن غریب آدمی ہے، وہ ہوا فقیر۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل مطلب جو زکوٰۃ جمع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو اب اس زمانے میں نہیں پائے جاتے۔ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، غلط ہے، اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے سبق میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ آج 2 بجے ورکنگ پیریڈ ہوگا تو آپ لوگ ہوم ورک لکھ کر بھیجنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق ہم پڑھیں گے 34واں صدقہ فطر۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔